ایکسپو سینٹر کراچی میں 3 روزہ 19ویں فارما ایشیا 2022 انٹرنیشنل نمائش و کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی نے نمائش کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، سینٹر میں آنا سال میں کئی مرتبہ پڑ جاتا ہے اور یقیناً خوشی ہوتی ہے کہ مختلف سیکٹرز کے یہ ایگزیبیشنز ہوتے ہیں اور کئی ملکوں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اپنے پروڈکٹس لے کر آتے ہیں، اور آج بھی 19 فارما ایشیا ایگزیبیشن اور کانفرنس کے موقع پر مجھے آنے کا موقع ملا۔ اس کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ 3 دن تک اس ایگزیبیشن نے چلنا ہے اور اس میں مجھے بتایا گیا کہ دنیا کے 14 ممالک سے 541 ڈیلیگیٹس آئے ہوئے ہیں اور تقریباً 600 کے قریب شاید یہاں پر اسٹالز مختلف لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور میں نے ہمیشہ یہ بات کہی اور میں آج بھی دہراؤں گا کہ اس قسم کی ایگزیبیشن یا کانفرنس سے دنیا بھر میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں کسی بھی شعبے میں، وہ آپس میں اس پہ تبادلہ ہوتا ہے، ایکسچینج ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کے لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ دنیا میں ہونے والی ترقی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جب دنیا کے دیگر ممالک سے لوگ یہاں آتے ہیں تو پاکستان کا جو امیج ہے دنیا میں وہ امپروو ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اور پاکستان کے متعلق خاص طور پہ کراچی کے لا اینڈ آرڈر کے متعلق جو چیزیں دنیا میں پھیلائی جاتی ہیں اس کی نفی ہوتی ہے اور کانفیڈنس میں لوگوں کے اضافہ ہوتا ہے۔ بعد ازاں مہمان خصوصی کو نمائش سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ 13 سے 15 ستمبر تک جاری رہنے والی اس بین الاقوامی نمائش میں پاکستان سمیت دنیا کے 14 ممالک سے 541 مندوبین نے شرکت کی، جبکہ نمائش میں مختلف ادویات ساز اداروں کے تقریباً 600 اسٹالز لگائے گئے تھے۔ فارما ایشیا انٹرنیشنل ایگزیبیشن میں سینکڑوں نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے اسٹالز میں سوزو میکس انٹرنیشنل، پکاسو انٹرپرائزز، ٹویو، سویٹری، بن ریحان ٹریڈنگ، ڈان امپیکس، مورگن، ایٹ کیم، وس گروپ، وزڈم کارپوریشن، ایلائٹ ٹریڈنگ اینڈ پیکیجنگ کمپنی، نمبس کیمسٹک، آئرس بایو فار کیمیکلز، رشید سنز ڈریسز اور سن رائز پلاسٹک کے اسٹالز نمایاں تھے۔ ان اسٹالز پر مختلف مصنوعات کو ڈسپلے کیا گیا تھا۔ اس موقع پر شرکاء نے نمائش میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ فارما ایگزیبیشن میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی بھرپور شرکت کی اور ایسے پروگرامز کو مثبت اور ملک کی ترقی کے لیے مؤثر قرار دیا۔